بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ خلافت امویہ، خلافت راشدہ کے بعد قائم ہونے والی دوسری خلافت، جس کی ابتدا صحابی رسول کاتب وحی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوتی ہے۔ اس خلافت کو جس کی نسبت یا جن کے خلفاء کی نسبت ان کے داداؤں میں امیہ بن عبد شمس کی طرف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انہیں اموی خلفاء کہا جاتا ہے، اور اس خلافت کو خلافت امویہ یہ استعمال کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اس خلافت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی۔ آج ابتدا میں جو عنوان ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو موضوع ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے کہ بنو امیہ کو کس نے بدنام کیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت امویہ کو کس نے بدنام کیا۔ اس سوال اس لیے ہم نے بنایا کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو خلافت امویہ کی سخت مذمت کرتے ہیں، ان کے خلفاء پر بد کلامی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ بد کلامی وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید پر، اور پھر ان کے بعد خود معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کرتے ہیں، جبکہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت ہیں۔ تو کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مفکر اور نہ جانے کون کون سے القاب سے ظاہر کرتے ہیں، بڑا خود کو ماہر سمجھتے ہیں، تو ان کی مہارت، ان کے افکار اور نظریات، ان کی صلاحیت انہیں اس راستے پر لے آئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بد کلامی کرنا شروع کر دی۔ آخر 1400 سال گزر جانے کے بعد موجودہ دور میں مسلمانوں میں سے چند افراد کیوں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسا برا برتاؤ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجوہات میں ہم نے چند باتیں لکھی ہیں کہ حقیقت میں جب اسلامی تاریخ لکھی جا رہی تھی، جب خلافتوں کے واقعات، خلفاء کی زندگی، ان کی فتوحات، ان کے زمانے میں واقع ہونے والے حادثات، ان سب کی تفصیلات لکھی جا رہی تھی، تو وہ دور عباسی دور رہا۔ عباسی دور کہتے ہیں اس دور کو جو اموی دور کے بعد شروع ہوا، یعنی خلافت امویہ کے اختتام کے بعد جب خلافت عباسیہ آئی، تو اس خلافت عباسیہ کو عباسی دور کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں اب تیسری خلافت، خلافت راشدہ کے بعد دوسری خلافت خلافت امویہ تھی، اور تیسری خلافت خلافت عباسیہ۔
تو خلافت عباسیہ کے دور میں اسلامی تاریخ کی بہت سی کتابیں لکھی گئی، چونکہ خلافت عباسیہ یہ خلافت امویہ کو ختم کر کے قائم ہوئی تھی۔ عباسیوں نے امویوں کا قتل کر کے اور ان کو تباہ کر کے ایک نئی حکومت، عباسی خاندان کی حکومت بنائی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ایک خاندان دوسرے خاندان کو قتل کر کے، ان کا خاتمہ کر کے، ان کی حکومت کو برباد کر کے نئے سرے سے اپنی حکومت بنا رہا ہے، تو پھر کسی بھی صورت میں وہ اس حکومت کے بارے میں اچھا گمان یا اچھا تصور پیش نہیں کر سکے گا۔ وہ دوسری حکومت کے بارے میں بری باتیں یا واقعات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، ان پر الزامات لگانا، ان کو بدنام کرنا، تاکہ دنیا اپنی خلافت کو، اپنی حکومت کو اچھا سمجھے اور جو حکومت ختم ہو چکی ہے اس کو بری سمجھے۔ تو خلافت عباسیہ میں جب اسلامی تاریخ کی کتابیں لکھی جا رہی تھی تو پھر اس وقت خلافت امویہ کے دور کے واقعات کو الگ الگ انداز میں پیش کر کے مکمل طور پر اموی خلفاء کو مجرم کی طرح ثابت کیا، اور وہ لکھی ہوئی کتابیں، وہ لکھی ہوئی تاریخیں آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ بڑی بڑی کتابیں آج تک نسل در نسل، زمانہ در زمانہ وہ کتابیں تباہ ہوتی رہی، پرنٹ ہوتی رہی، اور ہر زمانے میں لوگ وہی کتابیں پڑھتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر زمانے میں لوگوں کا وہی ذہن بنا کہ خلافت امویہ بری خلافت تھی، یا بنو امیہ کے جو خلیفہ رہے ہیں وہ اچھے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ وہ نیچے کے 13 خلفاء کو ہی نہیں، بلکہ سب سے پہلے خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جو عظیم صحابی ہیں، ان کو بھی ان مسلمانوں نے بدنام کیا اور ان پر بھی طنز کرنا شروع کر دیا۔ ایک دوسری جماعت بھی وہاں موجود تھی جس کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو عباسیوں کا دور، عباسیوں کے دل میں امویوں کی دشمنی، اور پھر عباسیوں کی چاپلوسی کرنے والے ان کے متبعین، ان لوگوں خلفاء کو خوش کرنے والے افراد، ان سب نے جب مل کر تاریخ بنائی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تاریخ کبھی بھی خلافت امویہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی۔ دوسری ایک قوم تھی وہاں پر جس کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے دل، دماغ، عقیدے بدلتے چلے گئے۔ پھر یہ لوگ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دشمن بن گئے، اور پھر یہاں تک کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، انہیں خلافت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ باپ کے ساتھ بھی برا برتاؤ کیا، اور اس باپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے ہمیشہ پریشان کیا، جس کی وجہ سے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت چھوڑ دی۔ دوسرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مکہ سے کوفہ بلایا اور یہاں بلا کر ان کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو یہ وہ شیعہ ہیں جو ابتدا میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو تھے،
لیکن بعد میں یہ آل بیت کے دنیا میں سب سے بڑے دشمن بن گئے، اور آج تک بھی اگر آل بیت کا دنیا میں کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ شیعہ ہیں، وہ شیعہ ہیں۔ لیکن ان کی ڈھٹائی ایسی ہے، جرأت ایسی ہے، مجرمانہ ان کا کردار اس طرح سے ہے کہ وہ آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے احترام کا، ان کی عزت کا، ان کے ناموں کا استعمال کر کے یہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہمیں آل بیت سے محبت ہے، جبکہ آل بیت کی زندگی میں سب سے زیادہ آل بیت کو جن لوگوں نے نقصان پہنچایا، اور ان میں سب سے نمبر 1 پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نمبر 2 اور 3 پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ یہی لوگ ہیں، یہی شیعہ ہیں۔ تو اس طرح سے شیعہ، جب ان لوگوں نے ایک طرف تو آل بیت کو دھوکہ دیا اور نقصان پہنچایا، اور آل بیت کے خاتمے کے لیے باقاعدہ انہوں نے بنو امیہ یعنی خلافت امویہ کا ساتھ بھی دیا، حکومت کا ساتھ بھی دیا، اور پھر بعد میں یہ اسی حکومت کے خلاف بولنے لگ گئے، اسی حکومت کے باغی ہو گئے۔ اور جب عباسی حکومت آئی تو یہاں عباسیوں کی چاپلوسی کے لیے، چونکہ عباسی امویوں کے خلاف تھے، تو ظاہر سی بات ہے اب یہاں امویوں کی تعریف نہیں کی جا سکتی تھی، اور عباسیوں کے دلوں میں امویوں کی دشمنی تھی، لہذا انہوں نے عباسیوں سے قربت حاصل کرنے کے لیے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے، عہدے حاصل کرنے کے لیے امویوں کی خوب برائی کی، اور امویوں کے زمانے کے، خلافت امویہ کے دور کے واقعات کو توڑ موڑ کر الگ الگ انداز میں پیش کر کے ان پر بد کلامی کرنا اور لعن طعن کرنا شروع کر دیا، تاکہ عباسی خلفاء ان کو انعام دیتے رہیں اور ان کی تعریف کرتے رہیں، ان کو عہدے دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو شیعہ تھے، ان لوگوں نے بھی جو واقعات نقل کیے، وہ واقعات بھی نسل در نسل کتابوں میں اور سینوں میں اس طرح منتقل ہوتے گئے، یہاں تک کہ آج 1400 سال بعد بھی شیعوں کے وہ جھوٹے واقعات اور من گڑت واقعات، یا سچائی میں جھوٹی باتیں ملاوٹ کرنے والے واقعات، یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچ گئی، اور لوگ ان شیعوں کے لکھے ہوئے واقعات کو پڑھ پڑھ کر خلافت امویہ کو برا کہتے ہیں۔ ایک تیسری جماعت وہاں تھی، اس کو کہا جاتا ہے خوارج۔ خوارج کا جو کردار ہے، یہ خوارج بھی پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، بعد میں یہ جیسے شیعوں کا کردار رہا ایسے ان کا بھی کردار رہا۔ ابتدا میں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، پھر بعد میں یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہو گئے۔ تو جیسے شیعہ ابتدا میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ اور آل بیت کے دشمن بن گئے، ایسے ہی خوارج کا کردار بھی رہا۔ خوارج بھی ابتدا میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگ صفین واقع ہوئی سن 37 ہجری میں، تو اس جنگ میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کچھ لوگوں نے باقاعدہ مصحف بلند کر کے قرآن مجید کو اوپر اٹھا کر
لوگوں سے امن کی اپیل کی اور کہا کہ جنگ بند کریں، ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، جو بھی مسائل ہیں سب بات چیت کے ذریعے حل کر لیتے ہیں۔ تو قرآن دیکھ کر لوگوں کی تلواریں میانوں میں چلے گئی اور آہستہ آہستہ جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے اختتام کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے چند افراد اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے چند افراد بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں صلح کر لیں گے، اور حقیقت میں دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ یہ جو صلح ہوئی ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں، تو وہ چند افراد جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھے انہیں یہ صلح پسند نہ آئی، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ہم کسی بھی حالت میں جنگ بند نہیں کریں گے، ہمیں ہر حالت میں معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کرنی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ جنگ سے بہتر صلح ہے۔ انہوں نے صلح کی اپیل کی ہے، درخواست کی ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان لوگوں نے نہیں مانا جو علی کی فوج میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ ہونا ممکن نہیں ہے اور وہ جنگ چاہتے تھے، تو ایسی صورت میں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر ان کی جماعت سے نکل کر ایک انہوں نے الگ جماعت بنا لی، اور انہی کو کہا جاتا ہے خوارج، انہی کا نام خوارج ہے۔ اب یہ خوارج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو الگ ہو گئے، اب الگ ہونے کے بعد انہوں نے جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے دشمنی کی تھی، اور ان کے افراد سے، ان کی جماعت سے جیسے ان کو نفرت تھی، اب یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت سے بھی ان کو نفرت ہونے لگی۔ تو یہ خوارج اب دونوں صحابہ کے دشمن ہو گئے، ایک طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے، اور دوسری طرف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے۔ تو یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ خوارج جو پہلے علی کے ساتھ تھے، بعد میں وہی خود علی کے دشمن بھی بن گئے۔ اب یہ جو خوارج تھے، یہ خوارج جب اس طرح سے نسل در نسل آگے بڑھتے گئے، یہ فکر کے لوگ آگے بڑھتے گئے، اور پھر خلافت امویہ قائم ہوئی، اور بعد میں خلافت عباسیہ کا دور آیا۔ تب خلافت عباسیہ کے دور میں ان خوارج نے باقاعدہ خلافت امویہ کے خلاف خوب لکھنا اور بولنا شروع کر دیا۔ خلافت امویہ کے دور کے جو واقعات ہیں، جیسے جن واقعات کا سہارا لیا جاتا تھا، وہ چند واقعات ہیں، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو اس زمانے کے واقعات کو لے کر باقاعدہ انہوں نے جھوٹی باتیں نشر کرنا اور سچ میں جھوٹ ملا کر پھیلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آج کے دور تک ان لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخیں اور اس طرح کے واقعات موجود ہیں جو مسلمان پڑھے جا رہے ہیں اور خلافت امویہ کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ اب چوتھی قسم کے لوگ بھی تھے وہاں پر، جن کا تعلق نہ شیعوں سے تھا نہ خوارج سے تھا، وہ عام مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے، نہ ان کا تعلق شیعوں سے رہا، نہ ان کا تعلق خوارج سے رہا، اور نہ وہ عباسی تھے، نہ عباسیوں کے چاپلوس اور ان کے متبعین تھے، نہ ان کے فرما بردار۔
بلکہ عام لوگوں میں سے تھے، چاہے جو بھی حکومت میں آئے، ہمیں اپنی زندگی سے مطلب ہے، سرکار جس کی بھی ہو، ہمیں امن ہونا چاہیے، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہونا چاہیے، ہمیں نہ ان سے دشمنی ہے نہ ان سے دوستی ہے، نہ ان کے خلاف جھوٹ بولنا ہے اور نہ ان کے خلاف ہم کو جھوٹ بولنا ہے، کسی کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بولنا ہے۔ تب ایسے جو لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی، بہت بڑی تعداد۔ اب یہ جو تعداد تھی، ان لوگوں نے بھی جو تاریخیں سنی اپنے پہلے عباسی دور سے پہلے کی جو اموی دور تھا، اس دور کے بارے میں جو انہوں نے واقعات سنے، تو ظاہر سی بات ہے سنانے والے تو یا تو عباسی لوگ تھے، یا عباسیوں کے متبعین تھے، یا پھر شیعہ تھے، یا خوارج تھے۔ یہی لوگ باقاعدہ بڑھ چڑھ کر ان چیزوں میں حصہ لے رہے تھے۔ تو اب انہی کی باتیں ان لوگوں نے سنا، اور انہی سنی سنائی باتوں پر ان لوگوں نے اعتماد کر لیا، اور پھر آگے اپنے بعد والوں تک انہوں نے ایسے ہی نشر کر دیا۔ اس طرح سے بنو امیہ یا خلفائے بنی امیہ یا خلافت امویہ، چاہے جو کہیں آپ، تو یہ انتہائی زیادہ بدنام ہو گئی، اور آج تک بھی کتابوں میں ان کی تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو بدنامی کے ساتھ، برائی کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہر زمانے میں، چاہے وہ اموی دور ہو، عباسی دور ہو، عثمانی دور ہو، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی دور ہو، اللہ نے ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو حق پر قائم رہا کرتے تھے، حق بولتے تھے، حق کا ساتھ دیتے تھے، حق بات لکھتے تھے، اور حق کا پرچار بھی کیا کرتے تھے، اور حق کی جانب سے باطل کا جواب بھی دیتے تھے۔ یہ اس طرح کے لوگ بھی ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تو یہ بنو امیہ کے زمانے میں بھی تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ کرام، اور پھر اسی طرح سے عباسی زمانے میں بھی تھے، وہاں پر بھی بڑے بڑے محدثین، فقہاء، ائمہ کرام، ان کی ایک بڑی فہرست، بڑی طویل فہرست تھی، وہ لوگ بھی تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں تھا کہ صرف جھوٹوں کا اور دغا بازوں کا بازار رہا ہو، بلکہ نیک لوگوں کی بھی مجلسیں ہوا کرتی تھی، علماء نسل در نسل جگہ جگہ پر بے انتہا پھیلے ہوئے تھے، ہر جگہ قوم کے رہنما موجود تھے، بڑے بڑے جامعات قائم ہو رہے تھے، بڑی بڑی مساجد تعمیر ہو رہی تھی، اور وہاں اچھے علماء بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔ اور اسی زمانے میں تو ہماری حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، اسلام کا جو سرمایہ ہے وہ سب سرمایہ تو اسی دور میں جمع ہوا تھا، اسی دور میں لکھا گیا تھا۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس صرف ایسے ہی شیعہ اور خوارج اور عباسی اور نہ جانے بس ایسے ہی لوگ رہیں گے اور اچھے لوگ نہیں رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں اچھے لوگ بھی بہت تھے، اور انہی لوگوں نے پھر سچی تاریخ، اچھی تفسیر، حدیثوں کی اچھی کتابیں، فقہ کی بہترین کتابیں، آج ساری دنیا ان کی محتاج ہے، ایسی کتابیں انہوں نے لکھی، اور الحمدللہ قیامت تک کے لیے اب وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ سیاہ ستہ کی کتابیں، سیاہ ستہ ہے، حدیث کی دیگر کتابیں، تفاسیر ہیں، اسی طرح سے فقہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ ساری چیزیں اسی زمانے کی ہیں، اس زمانے میں جو لکھی گئی تھی آج تک وہ چل رہی ہیں۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے، لہذا تاریخ لکھنے میں بھی ایسے لوگ موجود رہے، اور ان لوگوں نے پھر
یہ ان حقیقتوں کا انکشاف کیا کہ آخر بنو امیہ کو کس نے بدنام کیا، کیوں بدنام کیا، کون تھے وہ بدنام کرنے والے لوگ، کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر خلافتوں میں خلافت راشدہ کے بعد سب سے اچھی کوئی خلافت ہے تو وہ خلافت امویہ ہے۔ خلافت امویہ کس اعتبار سے؟ مجموعی اعتبار سے۔ ہر ایک خلیفہ دوسروں سے اچھا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری خلافت، پورا دور مجموعی اعتبار سے یہ بعد کی خلافتوں سے بہتر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد میں آنے والے عباسی دور میں یا پھر عثمانی دور میں بعض خلفاء ایسے بھی رہے جو ان سے اچھے رہے ہیں، کسی ایک فرد سے اچھے بھی رہے ہیں، لیکن پوری جو خلافت مجموعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر خلافت راشدہ کے بعد سب سے اچھی خلافت خلافت امویہ ہے۔ بنو امیہ کی بدنامی کی وجوہات ہم نے تو ابھی یہ بتایا کہ بنو امیہ کو کن لوگوں نے بدنام کیا، وہ کون لوگ تھے، کیسے تھے، کس وجہ سے۔ اب یہاں ایک نیا عنوان، نیا موضوع ہم شروع کر رہے ہیں کہ بنو امیہ کو جو بدنام کیا گیا، بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے کون کون سے مدعے اٹھائے، اور آج تک کے ان مدعوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کون کون سے موضوعات تھے جو اس زمانے میں بھی ذکر کیے گئے اور آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو شیعہ اور خوارج اور عباسی جو متعصبین تھے، ان لوگوں نے جو بدنام کیا، ظاہر سی بات ہے بدنام کوئی بھی ایسے ہی نہیں کرے گا۔ بدنام کرنے کے لیے کچھ مواد چاہیے، کچھ موضوع چاہیے، کچھ باتیں، کچھ واقعات چاہیے، چاہے سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ تو ایسے واقعات ضروری ہیں۔ جب یہ واقعات ملیں گے تب اس کے اوپر اپنی دوسری عمارت تعمیر کریں گے۔ تو اس کے لیے ان کے پاس باقاعدہ کچھ ایسے واقعات موجود تھے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یا ان موضوعات میں سے ایک موضوع تھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا، عبد مناف کی دو نسلیں ہیں، ایک بنو ایک ہاشم سے اور دوسرے عبد شمس سے۔ عبد مناف ایک نسل عبد شمس سے ہے اور ایک نسل ہاشم سے ہے۔ اب ہاشم سے جو نسل ہے ان کو بنو ہاشم کہتے ہیں۔ عبد شمس سے جو نسل ہے اس میں امیہ آتے ہیں، عبد شمس کے بیٹے، اور اس امیہ کی نسل کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ تو تمہیداً ہم نے شروع میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ لوگ جو بدنام کرتے ہیں ان میں ایک چیز یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ بنو امیہ بنو ہاشم دو بڑے خاندان تھے مکہ مکرمہ کے، اور دونوں کے درمیان میں سرداری کے لیے، مکہ میں منصب کے لیے اور اونچے مرتبے کے لیے باقاعدہ چکلش رہا کرتی تھی، اختلاف رہا کرتا تھا، ایسے لوگ بتاتے ہیں۔ اور یہی چیز کہتے ہیں یہ اختلاف اور یہ آپس میں رسہ کشی یہ آخر تک چلتے رہی، یہاں تک کہ خلافت امویہ آ گئی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہو سکتا ہے عرب میں تو قبائل آپس میں لڑا کرتے تھے، قبائلی جنگیں مشہور ہیں، تو ممکن ہے کہ ان قبائل کے درمیان کسی وجہ سے کبھی اختلافات رہے ہوں، جیسے دوسرے قبائل سے بھی اختلاف رہتے تھے۔
لیکن اسلام کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو آپ نے کسی قبیلے کو خاص نہیں کیا، آپ نے سب کو علی الاعلان عام دعوت دی، اور پھر آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے کوئی خاص قبیلے کے لوگ نہیں تھے، تمام قبائل کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول بھی کیا۔ تو جیسے بنو ہاشم نے آپ کی دعوت قبول کی، ایسے ہی بنو امیہ نے بھی آپ کی دعوت قبول کی۔ جیسے بنو ہاشم میں کچھ لوگ انتہائی شدت کے ساتھ نبی کی مخالفت کرتے رہے، ایسے ہی بنو امیہ میں بھی کچھ لوگ انتہائی شدت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ بنو ہاشم میں جیسے کچھ لوگوں نے ابتدا میں مخالفت کی پھر مسلمان ہو گئے، ایسے ہی بنو امیہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابتدا میں مخالفت کی اور پھر مسلمان ہو گئے، ایسے لوگ بھی رہے ہیں۔ اور ابتدائی اسلام لانے والے لوگوں میں سے جیسے ابوبکر صدیق ہیں، اسی طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ابوبکر صدیق کا تعلق تو بنو ہاشم سے نہیں ہے، نہ بنو امیہ سے ہے، لیکن ابتدائی اسلام لانے والوں میں پہلا نمبر ان کا ہوتا ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مردوں میں پہلا نمبر، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو ہاشم سے ہیں، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لانے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بنو امیہ سے ہیں۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ میں ہی ان کا نکاح ہوا تھا۔ اور پھر جب مکہ میں مسلمانوں پر تکلیفیں زیادہ ہوئی اور مسلمانوں نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی، تو ان ہجرت کرنے والے لوگوں میں ہاشمیوں کے ساتھ ساتھ اموی بھی تھے، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ زیادہ تعداد اس میں امویوں کی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ پھر اسلام قبول کرنے والوں میں ہاشمی بھی رہے، اموی بھی رہے، اور دیگر خاندان والے بھی رہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ بنو امیہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، اور یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاخیر کی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، تو یہ تو اسلام کی قبولیت کی توفیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ نبوت کے پہلے سال مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ نبوت کے 10ویں سال، کچھ نبوت کے 13ویں سال، کچھ ہجرت کے پہلے سال، کوئی ہجرت کے دوسرے سال، کوئی ہجرت کے تیسرے چوتھے سال، کوئی 5ویں سال، کوئی 6ٹھے سال، ہر سال مسلمان ہوتے تھے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جن لوگوں کو مسلمان بنایا، اور جو لوگ ہجرت کے پہلے، دوسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے سال مسلمان ہوئے تھے، کیا یہ اچھے لوگ نہیں تھے؟ کہ نبی کو تو 13 سال پہلے نبی بنایا گیا تھا اور یہ اب مسلمان ہو رہے ہیں۔ کوئی اگر حدیبیہ کے سال مسلمان ہوتا ہے، کوئی خیبر کے سال مسلمان ہوتا ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ کیونکہ نبی کو اسلام تو آج سے 15 سال پہلے عطا کر دیا گیا تھا، تو 15 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کیوں کی؟ کیوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ مسلمان نہیں ہوئے؟ سوال تو یہاں بھی ہے۔ کیوں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا ہیں، نبی کے چچا بھی
اس وقت تک ایمان نہیں لائے جب تک کہ آپ مکہ میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تب بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تب کیا یہ کہا جائے گا ان کے اسلام کی تاخیر کی وجہ سے کہ وہ اچھے نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ عباسی جو متعصبین ہیں، اور جو خرافاتی اور قبر پرست، اور آج کل کے دور کے یہ اخوانی اور یہ قبر پرست، یہ شیعہ، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ اسلام قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو وہ اچھے نہیں۔ تو پھر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیوں انہوں نے 13 سال لگائے؟ کیا 13 سال تک اپنے بھتیجے کو وہ نہیں سمجھ پائے؟ کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیوں تاخیر کی؟ ابو جہل نے مارا تب اس کے رد عمل میں آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے بھتیجے کی بات پر پہلے ہی کوئی آپ کو اتفاق نہیں ہوا؟ گھر کے باہر کے ایک دوست ابوبکر صدیق سن کر مسلمان ہوتے ہیں اور چچا لوگ تاخیر کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے ان کے بارے میں ہم؟ وہی سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی تاخیر پر کوئی سوالات اٹھاتا ہے تو پھر انہی سوالات کو جمع کر کے یہاں بھی لا کر دیکھ لینا چاہیے کہ پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہو گے۔ تو جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرتے ہیں، وہ دن دور نہیں جب یہ بدبخت لوگ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بد کلامی کریں گے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دوسرے لوگوں پر بھی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مسلمان نہیں ہوئے، مدینہ آنے کے بعد بھی انہیں کئی سال لگے اسلام قبول کرنے میں۔ تو کیا سوال کریں گے ہم ان کے بارے میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو سال بتایا جاتا ہے وہ سن 6 ہجری۔ کہاں تھے اس سے پہلے تک؟ کیوں پہلے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے سن 8 ہجری سے پہلے، فتح مکہ کے وقت میں۔ کیا سوال کریں گے ان کے بارے میں؟ کیا کہاں تھے اس سے پہلے اتنے سال تک؟ کیوں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ تو یہ جو باتیں ہیں یہ خرافاتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دیا تب وہ ایمان میں داخل ہوئے، اور جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، وہاں سے اب تک اور قیامت تک وہ ہمارے لیے محترم اور معزز ہیں۔ چاہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم نے بتایا اسلام قبول کرنے میں تاخیر کرنے کی وجہ سے بعض لوگ ان پر جو بد کلامی کرتے ہیں وہ دن دور نہیں جب یہی لوگ نبی کے گھرانے پر بھی بد کلامی کرنے لگیں گے۔ جیسے اس کی مثال، چند سال پہلے تک یہ لوگ صرف یزید پر بد کلامی کیا کرتے تھے، کربلا کے واقعے کو لے کر یزید کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اب ان کے اندر ترقی آ گئی، اب انہوں نے یزید سے ایک قدم آگے بڑھا دیا، اور اب جب بھی بات کرتے ہیں کسی مجلس میں تو صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بولتے، ان کے صحابیت میں بھی شک کرتے ہیں، ان کے اسلام میں شک کرنے لگے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولتے بولتے پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلے گئے، یعنی دونوں صحابہ پر اب یہ یزید کے بہانے سے بد کلامی کرنے لگے، اور پھر اور آگے بڑھے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولنے لگ گئے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولنے لگ گئے، تو ایک دن ایسے آئے گا کہ یہ آل بیت میں جتنے افراد جو بھی ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، جتنے صحابہ، یہ سب پر بد کلامی کرنے لگیں گے کہ ان صحابہ کو 13 سال کیوں لگے اسلام قبول کرنے میں، کیوں نبی کو نبی بنائے جانے کے فوراً بعد یہ سب مسلمان نہیں ہوئے، پہلے ہی دن مسلمان ہو جانا تھا، کیوں ان کو 13 سال لگے، 10 سال لگے، 5 سال کیوں لگے، کیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سال لگے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 5ویں سال مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کرنا، اس موضوع کو ایک ایشو بنا کر، مدعا بنا کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرنا، یہ انتہائی گھناؤنی سازش ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بدنام کرنے کے لیے ایک فارمولہ یہاں یہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی فکر، ایسی سوچ کے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ دوسرا مسئلہ، بنو امیہ کو جن لوگوں نے بدنام کیا، جو بدنام کرتے ہیں، تو ان میں سے کچھ واقعات ہیں جو زمین پر پیش آئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے کربلا کا واقعہ۔ دنیا میں جو جنگیں ہوئی، جو حادثے ہوئے، اور جو خون بہا، اگر ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی زبان پر کوئی واقعہ ہے تو وہ کربلا کا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ کافروں کے درمیان میں بھی یہ واقعہ مشہور ہے، کیونکہ مسلمان صبح و شام کربلا 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 بس اسی کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ جو بنانے والے کون ہیں؟ یہ شیعہ ہیں، یہ خوارج ہیں، اور یہ عباسی متعصبین ہیں، یہ لوگ ہیں۔ لہذا کربلا میں جو کربلا کا واقعہ ہے کہ جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ واقعہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے تو پڑھیں گے بعد میں، لیکن تھوڑے سے اشارے کے ساتھ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے بنو امیہ کو برا کہا جاتا ہے، بنو امیہ کے خلاف بولا جاتا ہے، ان پر لعن طعن کیا جاتا ہے۔ لعن طعن کرنے والے، برا بولنے والے کون ہیں؟ ابتدائی شیعہ اور خوارج ہیں، اور پھر ان کی کتابوں سے، ان کی روایتوں سے، ان کی تقاریر سے، ان کے آرٹیکل سے سن کر، پڑھ کر، پھر آج کل تقریباً بہت سے قبر پرست، صوفی، خوارج، ایسے جو افراد ہیں، یہ افراد ہیں۔ مقلدین میں سے بھی بہت سے علماء ہیں جو اماموں کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے بھی بہت سے علماء ہیں جو شیعوں کی پیروی کرتے ہیں اسلامی تاریخ میں، اور وہ لوگ بھی کربلا کے واقعے کو جب بیان کرتے ہیں، رو رو کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ مظلومیت والا دردناک واقعہ یہی ہے، جبکہ اس طرح کے اس سے خطرناک واقعات اس سے پہلے بھی پیش آ چکے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس واقعے میں جو مجرم تھے وہ شیعہ ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے جو ذمہ دار ہیں وہ شیعہ ہیں۔ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تلواریں میان سے باہر نکالی تھی، جنگ کے میدان میں آئے تھے، وہ کوفہ کے شیعہ تھے۔ جیسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے بلایا، شیعوں نے دھوکہ دیا، شیعوں نے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صف ہستی سے مٹایا، اور پھر وہی شیعہ جب حسین ساتھ میں تھے، ان کے قریب آئے ہوئے تھے، تب وہی شیعہ بنو امیہ کا ساتھ دے کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتمے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب ان کا خاتمہ ہو گیا، ان کو شہید کر دیا گیا،
تب اس کے بعد رو کر یہ کہنے لگے کہ ہم نہیں تھے، وہ بنو امیہ تھے، ہم نہیں تھے، بنو امیہ تھے۔ تلواریں تو آپ کی تھی، دعوت آپ نے دیا تھا، دھوکہ آپ نے دیا تھا، میدان میں آپ تھے، جن کے خون سے جو تلواریں ان کے خون سے رنگی ہوئی وہ تلواریں آپ کی تھی، لیکن یہ ان بدبخت لوگوں نے، جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، بعد میں بجائے اپنے جرم کا اعتراف کرنے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے، معافی مانگنے کے، اپنے آپ کا پلہ جھاڑ کر انہوں نے الزام دوسرے پر لگایا اور ساری دنیا کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو تم گالی دیتے رہو، ہم پیچھے خاموش۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ سارے مسلمان جو بدعتی، صوفی، قبر پرست اور مقلد علماء ہیں، وہ واقعہ کربلا میں امویوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ان کے پیچھے شیعہ انہیں دیکھ کر ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے اماموں کا نام لینے والے، سنی اپنے آپ کو کہلانے والے ہمارے مقلدین ہیں، ہم نے جو راستہ دیا اسی راستے بھاگے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں، ہم نے ایک راستے بھگا دیا انہیں، اب وہ راستے پر چل رہے ہیں۔ ہر سال وہی ڈرامے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ تھا کربلا کا، اس واقعے کے ذریعے واقعے کو استعمال کیا گیا خلافت امویہ کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی طرح سے واقعہ حرہ، مدینہ منورہ میں جو حادثہ پیش آیا تھا، اس حادثے کو بھی، جس میں مدینہ کے کچھ مسلمانوں کا قتل ہوا تھا، اس میں بھی اس واقعے کا استعمال کر کے بھی اس میں بڑا چڑھا کر پیش کرنا، جھوٹ بولنا، جیسے کربلا کے واقعے میں خوب جھوٹ بولا گیا۔ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے، ایسا حادثہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ کا استعمال ہوا ہے، وہ کربلا کا واقعہ۔ پھر اسی طرح سے واقعہ حرہ اس کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں پیش آیا تھا۔ اور تیسرا واقعہ تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں قتل کر دیا گیا تھا، یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ تینوں واقعے پیش آئے خلافت امویہ میں، اور کربلا کا واقعہ پیش آیا یزید کے زمانے میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کے دور میں۔ حرہ کا واقعہ بھی پیش آیا انہی کے زمانے میں۔ اور اسی طرح سے ان واقعات کے علاوہ اور بھی چند چھوٹے بڑے واقعات ہیں، مورخین نے ان واقعات کو بڑا چڑھا کر اور اس میں جھوٹی باتیں داخل کر کے باقاعدہ خلافت امویہ کو بدنام کرنے کا بہت بڑا سامان تیار کر دیا، اور انہی چیزوں کو ہر سال بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اور جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے کربلا کا واقعہ تازہ ہوتا ہے، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے کربلا کا واقعہ تازہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، اب لوگ اس کو بھول گئے، وہ واقعہ بیان نہیں کرتے ہیں، اس واقعے کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں بیان کیا جاتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں بیان کیا جاتا، یہ واقعات نہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ جیسے محرم ہر سال آتا ہے، ایسے ذی الحجہ بھی ہر سال آتا ہے، ایسے دیگر مہینے بھی ہر سال آتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں زخمی ہوئے تھے، جس میں آپ کو بہت سا مار لگا تھا، وہ احد کی جنگ، وہ جس مہینے میں وہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ بھی بار بار ہر سال آتا ہے وہ مہینہ، لیکن پھر بھی ان واقعات کا ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن محرم کا مہینہ آئے تو کربلا کا ذکر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔
اور اس کو زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو زندہ کرنے کا مقصد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بالکل نہیں ہے۔ جتنے لوگ بھی کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرے، بلکہ ان سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کرنے کے پس منظر میں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں، ان پر بد کلامی کریں، خلافت امویہ کو، اس خلافت کو برا بھلا کہے، ان پر لعن طعن کریں، یزید پر لعن طعن کریں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کریں، اور اس طرح سے دیگر جو صحابہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور یزید کے ساتھ تھے، ان سب پر لعن طعن کریں۔ کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کا تقریباً لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب جو لوگ حقیقت بیان کرتے ہیں ان دنوں میں ان کی کون سنتا ہے؟ کیونکہ شور جہاں ہوتا ہے لوگ ادھر ہوتے ہیں، بھیڑ جہاں ہوتی ہے پبلک ادھر جاتی ہے، تو ماتم کا شور، گانوں کا شور، چیخ و پکار کا شور، رونے کا شور اور سر پیٹنے کا شور تو ادھر ہوتا ہے، وہ شیعوں میں، وہ مقلدین میں، وہ صوفیوں میں، وہ قبر پرستوں میں وہاں ہوتا ہے، تو سب کے سب ادھر ہی دیکھتے ہیں، اور سب ان کے ساتھ مل کر اور ان کی تال میں تال ملا کر پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دور کے دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں کے خلاف بد کلامی کرنے لگتے ہیں۔ تو بنو امیہ کو جو بدنام کیا جاتا ہے، اس بدنامی کے لیے جن واقعات کا استعمال کیا گیا اس میں سب سے بڑا واقعہ یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ حرہ کا واقعہ ہے جو مدینہ منورہ میں پیش آیا، اور تیسرا واقعہ یا تیسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اسلام لانے کی تاخیر کا مدعا، اور ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھایا۔ بس آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔